الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور بہت اہمیتوں کا حامل دن۔ بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، نہیں جانتے کہ 17 رمضان المبارک کو اسلام کی کون سی عظیم داستان رقم ہوئی ہے۔ تو اسلام کی سب سے پہلی جنگ، یعنی سب سے پہلا جو مارکہ ہوا اسلام میں، وہ جنگ بدر ہے، غزوہ بدر، جس میں حضور کے غلاموں کی جنگ کفار مکہ سے ہوئی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے حضور کے ساتھ، اور پھر وہ انصار تھے جو مدینے میں رہنے والے، اور صحابہ حضور کے جو مکے سے آئے تھے وہ بھی، تو ان کی جو جنگ ہے وہ کفار مکہ سے ہوئی ہے۔ یعنی یہ پہلا مارکہ اسلام میں رونما ہوا جو باقاعدہ عملی طور پر، جنگی طور، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی تھیں لیکن جنگ کی طرح پوری طور پر یہ پہلا مارکہ اسلام میں رونما ہوا۔ 12 رمضان المبارک کو حضور مدینے سے نکلے، اور 17 رمضان المبارک کو یہ مارکہ غزوہ بدر جو ہے وہ بدر کے میدان میں واقع ہوا۔ اس میں یہ بڑی عظیم داستان ہے۔ 313 لوگ حضور کے غلاموں میں، حضور کے صحابہ 313 افراد تھے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی نہ لڑنے کے لیے کچھ سامان تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کے افطار کرتے تھے، یعنی یہ کنڈیشن تھی۔ اور جب جنگ کے لیے نکلے تو ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، یعنی 8 تلواریں تھیں، اور تلواریں بھی سلامت نہیں تھیں، یعنی کسی کا دستہ ٹوٹا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی تھی۔ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ 6 زرہیں تھیں جو باڈی آرمر، 6 زرہیں وہ پہن کے یہ نکلے وہاں سے۔ تو حضور نے سب کے لیے باری لگائی تھی۔ 70 اونٹ تھے کہ بھائی ایک اونٹ پہ 3 آدمی سوار ہوگا، یعنی باری باری کر کے، کچھ دیر تم سوار ہو، پھر کچھ دیر تم سوار ہو، پھر کچھ دیر تم سوار ہو، اس طرح سے باری لگائے، حضور نے باری لگائی تھی۔ تو حضور کا جو اونٹ تھا حضور نے اپنے لیے اکیلے نہیں رکھا کہ ہم اکیلے سوار، بس ہم نبی ہیں تو ہم اکیلے سوار ہوں گے، یہ نہیں، اپنے ساتھ بھی 2 لوگوں کو حضور نے رکھا۔ ایک کا نام حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے رکھا ساتھ میں۔ اور یہ دونوں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے، ہم لوگ نہیں سوار ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ تمہیں ثواب زیادہ چاہیے، مجھے ایسا بھی نہیں ہے، تو تم اپنی باری پہ سوار ہو، میں اپنی باری پہ سوار ہوں گا۔ اس طرح سے یہ حضور نے صحابہ کو بہرحال مدینے میں جمع کیا، اور جمع کر کے سب سے پہلے تو حضور نے مشورہ لیا ان سے کہ ہمیں مشورہ دو۔ فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، کیا تم لوگ تیار ہو جنگ کے لیے، مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ جہاں بھی کہیں گے ہم وہاں چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کہیں تو ہم سمندر میں کود جائیں، تو ہم کیا، ہم تو جہاں آپ کہیں وہاں تو جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ جو بھی کہیں گے ہم اس کے لیے حاضر ہیں، سر کٹانے کے لیے حاضر ہیں، ہماری اولاد حاضر ہے۔ شاعروں نے بڑا اچھا نقشہ اس زمانے کا کھینچا ہے اس جنگ کا، کہ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، یہ جان و مال اولاد سب کچھ آپ پر قربان۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنا مشورہ دیا۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو جو مدینے کے رہنے والے لوگ تھے ان کو سمجھ میں آیا کہ حضور شاید ہم سے مشورہ میں، یعنی یہ تو مکے سے آئے حضور کے ساتھ۔ تو جو انصار تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید آپ کی مراد ہم سے ہے۔ تو بلکہ ان سے پہلے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں کہیں وہاں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، برکل غمات تک جانا چاہیں تو وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں، گھوڑے دوڑائیں گے۔
حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ, ادب سے عرض کی, انصار ہیں ہم یا رسول اللہ, غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ, اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یعنی یہ جان دینے سے نہیں ڈرتے ہیں, اور یہ جان رہ جائے یا چلی جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے, اور یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں, ہم تیغوں سے لڑ جائیں, سنان نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں, نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر میں. اس طرح انہوں نے عرض کیا تو حضور خوش ہو گئے. تو حضور نے فرمایا چلو اب بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی. تو جب بدر کی طرف صحابہ نکلے تو ظاہر بات ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور 313 لوگ تھے, ادھر 1000 کا لشکر ہے یا اس سے. تو جو یہودی وہاں بیٹھے تھے جوئس, انہوں نے اپنی دکانوں سے کہا بیٹھے بیٹھے کہ بھئی تم لوگ کہاں جا رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا ہم تو حضور کے پیچھے جنگ لڑنے جا رہے ہیں. کہا جنگ وہ لڑتا ہے جس کے پاس تلوار ہو, کوئی بھالا ہو, کوئی تیر ہو, تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, تو تم لڑو گے کیسے جنگ, اور کس طرح سے تم جنگ کرو گے؟ نہ تیر ہے نہ خنجر ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو کس چیز سے وہاں جا کے لڑ. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ جن کے پاس تلوار نہیں تھی انہوں نے کھجور کے ڈنڈے توڑ دیے تھے کہ ہم کھجور کے ڈنڈے سے جنگ لڑیں گے. تو جب انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم کیسے لڑو گے جنگ, تو انہوں نے کہا کہ نہ تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا جو بھروسہ ہے وہ تو حضور کے اوپر ہے, ہمارا خنجر اور بھالے پہ بھروسہ نہیں ہے, ہم تو حضور کی مائیت میں جا رہے ہیں, حضور کے پیچھے جنگ لڑیں گے. تو جب یہ بات ہوئی وہاں سے لشکر نکلا, آگے ایک لمبی داستان ہے کہ حضور جو ہے تشریف لائے. اب جب حضور وادی بدر میں پہنچے تو کافر وہاں پہلے سے آ چکے تھے, تو کفار نے پہلے قبضہ جما لیا تھا اونچی جگہ پہ, جیسے جو نشیبی علاقہ تھا وہاں حضور آ گئے اور وہ لوگ اونچی جگہ پہ تھے. تو اور بدر کا میدان, اور رمضان کا مہینہ, گرمی کا موسم, اور چلچلاتی ہوئی دھوپ, عرب کا موسم, اور ان کے پاس کچھ آلات حرب و ضرب بھی نہیں, کھانے کے لیے کچھ سامان بھی نہیں. اور وادی بدر نے جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہمارے اندر جو ہے تشریف لائے, تو جو وادی تھی اس نے اللہ سے فریاد کی کہ الہی کیا خبر تھی کہ مجھ پر تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے, شہید آرام فرمائیں گے, غازی آ کے ٹھہریں گے. یعنی مجھے تو پتہ نہیں تھا یا رسول اللہ کے تیرا محبوب یہاں آ کے جو ہے وہ ٹھہرے گا. اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کچھ انتظام کر کے رکھتی, یعنی کچھ پانی جمع کر لیتی, کوئی تالاب جمع کر لیتی, لیکن میرے پاس تو پانی بھی نہیں ہے اور ٹھنڈی ہوائیں بھی نہیں ہیں, تو اب میں کیا کروں کہ تیرے محبوب یہاں تشریف لے آئیں. تو اس نے اللہ سے عرض کی کہ الہی جو ہے وہ سورج کو حکم دے دے کہ یہ جو ہے ہوا کو زیادہ تپش نہ دے, یعنی زیادہ گرمی نہ برسائے, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, تاکہ حضور کے غلاموں کو جو ہوا ہے وہ ٹھنڈی لگے. اور اس نے عرض کی کہ تیرے محبوب کے غلاموں کو اگر ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. تو جب اس نے یہ کہا تو پھر ایک بارش کا جو ہے موسم بنا, اور ابر رحمت کی بارش جو ہے وہ جھما جھم برسنے لگی. تو کفار چونکہ اوپر تھے مٹی کے علاقے میں, حضور نیچے تھے نشیبی علاقے میں, تو یہاں ریت تھی تو ہر دھستا تھا. تو جب بارش ہوئی تو ریت کے ذرے آپس میں لپٹ گئے اور وہ سخت ہو گئے, اور اوپر کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا, تو ان کے لیے مصیبت ہو گئی, حضور کے غلاموں کے لیے آ سکتے. تو پہلی مدد اللہ کی میدان بدر میں یہ ہے کہ بارش ہوئی, اور بارش ہو کر کے پہلی مدد یہ وہاں جو ہے میدان بدر میں ہوئی. تو پہلی جنگ عظیم ہے یہ, اسلام کی اتنی بڑی جنگ پہلی مرتبہ ہو رہی تھی, اور بڑی عجیب داستان ہے. اس میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات نے حضور کے لیے ایک مسجد بنائی گئی, یعنی ایک چھپر بنائی گئی وہاں. اب اس وقت اس کو مسجد عریش کہتے ہیں, وہاں جائیں تو غزوہ بدر میں اس کو مسجد عریش کہتے ہیں. چھپر بنائی گئی تھی حضور کے سجدہ کرنے کے لیے, نماز قیام کے لیے. تو حضور نے وہاں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, حضور نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دعا بھی حضور نے ایسی کی کہ ویسی دعا آج تک نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. دعا یہ تھی کہ یا رب ان تہلک ھذی العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. کہا اے اللہ میں تجھ سے نہیں کہتا کہ میرے صحابہ کو بچا لے یا میرے غلاموں کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے جو زمین پہ تیرا نام لینے والے ہیں. اگر یہ آج نہیں بچے تو قیامت تک تجھے کوئی رب بھی نہیں کہے گا, یعنی تجھے کوئی رب کہنے والا بھی نہیں رہے گا.
तो इसलिए मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मौला मेरे सहाबा को बचा, इन गुलामों को बचा, इन लोगों को महफूज फरमा। और बार बार हुजूर सजदे में सर रखते और दुआ करते, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, यही दुआ बार बार हुजूर फरमाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब सुबह हुई 17 रमज़ान की तो हुजूर ने सफ़ को सीधा किया, सारे जो मुसलमान थे मुसलमानों की सफ़ों को दुरुस्त फरमाया, और दुरुस्त फरमा कर हुजूर जब तशरीफ़ ले जा रहे थे, हुजूर के हाथ में एक तीर थी या कोई छड़ी थी, तो हुजूर उससे लोगों को कहते थे सीधे हो सीधे हो। तो एक सहाबी है, उनका नाम हज़रत सवाद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो थोड़ा सफ़ से आगे बढ़ के खड़े हुए थे, तो हुजूर ने वो छड़ी या तीर उनके पेट पे चुभोई और कहा सवाद सीधे हो जाओ, इस तरह सवाद। जब हुजूर कहा कि सीधे हो जाओ, तो हज़रत सवाद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने जो छड़ी मुझे चुभोई है, मुझे तकलीफ़ हुई है, इसका बदला मैं चाहता हूँ, यानी आपसे बदला लेना चाहता हूँ। तो सहाबा ने कहा कि ये कैसा आदमी है, यहाँ पे क्या मसला बन रहा है और ये बदले की बात कर रहा है। तो हुजूर ने कहा हाँ बदला ले लो, क्या बदला लोगे? कहा हुजूर आपने जब छड़ी चुभोई थी तो मेरा पेट नंगा था, कपड़ा नहीं था, तो आप भी अपनी ज़िरा खोलें। तो हुजूर ने अपनी ज़िरा जो है वो खोल दी और अपने बदन शरीफ को जो है वो कपड़े से हटा दिया। तो हज़रत सवाद जो है वो हुजूर के बदनों से लिपट गए, ये हुजूर के बदन से लिपट गए और बोसा देने लगे। तो हुजूर ने कहा सवाद तुझे किस बात ने इस चीज़ पे उभारा है? तो कहा या रसूलल्लाह हम जंग के मैदान में हैं और करीब हैं, पता नहीं हम रहते हैं या जाते हैं, तो मैं चाहता था कि आपके बदन से मैं लिपट जाऊं और उसकी बरकत मुझे हासिल हो जाए। तो इस तरह से जो है वो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता था, फर्दन मुकाबला होता था, यानी एक आदमी जाता था मुकाबले में तो उधर से एक आदमी आता था, फिर एक आदमी इधर से जाता तो एक आदमी इधर से, 2-3 आदमी जाते 2-3 आदमी आते, फिर इकट्ठा बाद में हमला होता था। तो हुजूर ने अंसार में से चंद लोगों को भेजा कि जाओ मुकाबले के लिए। तो जब वो आगे गए तो कुफ़ार में से जो अरब के सरदार थे, बड़े बड़े काफिर, उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा हम अंसार हैं, मदीने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हमारा तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं, तुम वापस जाओ, हमारे बराबरी के लोग भेजो, यानी हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं उनको भेजो। यानी कुफ़ार मक्का का जो तकब्बुर था, जो अकड़ थी, वो फ़िरौनों से भी बढ़ के था। फ़िरौन ने तो फिर भी मरते वक्त कह दिया था कि अल्लाह आमन तो बिरब्बि मूसा, मैं मूसा के रब पे ईमान लाया। लेकिन अबू जहल और ये सरदारान मक्का जो है, इन्होंने कहा मरते वक्त कि हमारा सर जरा नीचे से काटो ताकि पता चले कि किसी सरदार का सर, इतना तकब्बुर था, ये कंडीशन थी उनकी। तो उन्होंने कहा हमारे लेवल के लोग भेजो। तो हुजूर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कहा कुम या अली, ए अली खड़े हो जाओ, कुम या हमजा, ए हमजा खड़े हो, कुम या उबैदा। ये दोनों नाम बहुत मशहूर हैं, हज़रत अली और हज़रत हमजा, लेकिन हज़रत उबैदा ये भी हुजूर के ख़ानदान से ही हैं, हज़रत उबैदा बिन हारिस। तो इनको खड़ा किया, तो ये तीनों लोग जंग के लिए गए। तो उधर से जो लोग आए उसमें उतबा, वलीद और शैबा, ये आए लड़ाई के लिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने वलीद था और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जो है वो उतबा था या शैबा था गालिबन। तो फिर जो है वो हज़रत अली की लड़ाई हुई, अली से हज़रत अली ने उसको मार दिया और हज़रत हमजा ने भी अपने मुखालिफ को जो है वो मार दिया। हज़रत उबैदा जो थे ये थोड़ा बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, तो इनके मुखालिफ ने इनकी पिंडली काट दी, यानी पैर की हड्डी काट दी, और पैर की हड्डी से गूदा निकलने लगा, खून के साथ गूदा भी निकलने लगा। तो फिर दोनों लोग हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े और उनके मुखालिफ को मारा और इनको उठा के किनारे की तरफ लाए। तो जल्दी जल्दी हुजूर भी तशरीफ़ लाए। तो जब तशरीफ़ लाए तो देखा कि इनकी आंखें कुछ डूब रही हैं और ये अब शायद के जो है, तो ये कंडीशन हुई। तो इन्होंने अपना सर उठा के हुजूर के कदमों पे रख दिया, हुजूर के कदमों पे अपना सर रख दिया और कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं शहीद नहीं हूँ? अलस्तु बिशहीद, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? तो हुजूर ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीदुन, मैं गवाही देता हूँ कि तू पक्का शहीद है। जब हुजूर ने यह फरमाया तो हज़रत उबैदा की रूह जो है वो कफ़स अंसुरी से परवास कर गई। पहला इंतकाल आपका जब हुआ उस वक़्त मैदान बद्र में, तो हुजूर के कदमों पे आपका सर था। गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। तो ये पहला जो है वो हुआ। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमने देखा कि हुजूर फिर मस्जिद अरीश में तशरीफ़ वहाँ ले गए छप्पर के नीचे,
اور سر کو سجدے میں رکھ دیا اور دعا کرتے یا حیو یا قیوم، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ ہمارے صحابہ کی مدد فرما اور ہمارے ان غلاموں کی مدد فرما، دعا فرماتے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی چادر سر سے سرک کے کمر تک آ گئی، کندھے تک، پھر کندھے سے سرک کے پیٹھ تک آ گئی، اور میں اٹھا کے حضور کے سر پہ رکھتا اور کہتا یا رسول اللہ بس کیجئے، حسبک اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ حضور فرماتے نہیں، اور دعا کرتے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تو جب حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اور میں بار بار کہتا کہ یا رسول اللہ بس کرو، حضور بس کریے، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ حضور نہیں مانتے، دعا کرتے۔ پھر حضور نے اچانک سر اٹھایا سجدے سے اور کہا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی۔ دیکھو وہ حضرت جبریل امین آ گئے اور ان کے رشتے آ گئے، یعنی اللہ نے وعدہ فرمایا تھا معراج کی رات میں کہ ہم تو مدد آ رہی ہے، اور حضرت جبریل امین اتر رہے ہیں اور فرمایا دیکھو وہ اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور ان کے گھوڑے کے نتنے پہ دھول جمی ہوئی ہے۔ تو جب حضور نے ارشاد فرمایا تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایکا ایک میدان میں ایک دم گھمسان کا رنگ پڑا اور کفار ایکا ایک ٹوٹ پڑے، اور جب سب ٹوٹے تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصلی سے اٹھ کے آ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور بھی آ گئے مصلی سے اٹھ کے، اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا جہاں تک میری نظر جاتی، اگر کوئی کافروں میں سب سے آگے بڑھ کر لڑائی کرتا تو وہ حضور کی ذات ہوتی، کہ حضور سب سے آگے بڑھ کے لڑتے اور تلوار چلاتے اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ کہتے قوموا الی الجنہ، اے لوگوں آؤ جنت کی طرف، یعنی آؤ جنت کی طرف، ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، آؤ اس جنت کی طرف آگے بڑھو، آگے بڑھو، اور حضور خود آگے بڑھتے۔ حضرت علی کہتے کہ جب حضور اٹھ کے جنگ میں چلے آئے تو جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، یعنی کافروں نے حلہ بولا تھا لیکن جب حضور تشریف لائے تو پھر جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، صحابہ اچھل اچھل کر لوگوں کو قتل کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، اور حضور فرماتے قوموا الی الجنہ، بڑھو بڑھو جنت کی طرف۔ ایک صحابی ہیں تو وہ کنارے بیٹھے کھجور کھا رہے تھے، یعنی جنگ ہو رہی ہے لیکن وہ بیٹھے تھے یا کوئی بات تھی جو بھی، تو وہ کنارے بیٹھے کھجور کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور فرما رہے قوموا الی الجنہ ارضھا السماوات والارض، تو وہ کہنے لگے بخ بخ لک یا رسول اللہ، واہ واہ یا رسول اللہ، جنت کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہاں بے شک زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ کھجوریں میرے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور میں ان کو پھینکتا ہوں، اور اس کو پھینکا اور جنگ میں کود گئے اور فوراً شہید ہو گئے۔ تو اس طرح ایک صحابی ہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں حدیث پاک وہ، تو اس میں حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ جوان صحابی تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ ان کی ماں آئی حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا حارثہ جو شہید ہو گیا تو وہ جنت میں ہے یا کہیں اور ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ فَحَبَلْتَ یا ام حارثہ، تجھے کیا ہو گیا ہے حارثہ کی ماں؟ جنت کوئی ایک تھوڑی ہے، جنت فی الجنات، جنت کے اندر جنت ہیں، جنت کے مدارج ہیں، مراتب ہیں۔ تو اس نے کہا حضور میرا بیٹا جنت میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر میرا جنت میں ہوگا بیٹا تو میں خوشیاں مناؤں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں گیا ہوگا تو پھر میں بین کروں گی، روؤں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ حارثہ کی ماں جنتیں کئی ہیں اور تیرا بیٹا حارث تو وہ تو جنت کے سب سے اونچے درجے میں یعنی فردوس الاعلیٰ میں ہے۔ پھر یہ ہوا جب انہوں نے یہ سنا تو وہ مسکرانے لگی اور ہنستے ہوئے لوٹی اور کہتی تھی بخ بخ لکا یا حارثہ، واہ واہ حارثہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنت کا مسافر بنا دیا۔ اس طرح نوجوان، بچے، بوڑھے اس جنگ میں حضور کے ساتھ اس طرح مائیت میں تھے، اس طرح حضور کے ساتھ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم فرمایا، اتنا رحم فرمایا۔ اور پھر جو کچھ واقعہ ہوا میدان بدر میں وہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کے چھکے چھڑا دیے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے۔ اور یہ سمجھیں آپ کہ بہت سارے ایسے معجزات بھی میدان بدر میں ہوئے۔ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو میری تلوار ٹوٹ گئی، تو حضور نے مجھے ایک ڈنڈا دیا، کہا لو یہ ڈنڈا، اور ڈنڈا میں نے لیا اور اس کو ہلایا تو یوں لوہے کی تلوار بن گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آخر وقت تک میرے پاس موجود رہی، وہ لوہے کی تلوار بن کے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جنگ کے دوران کہ صحابہ اکٹھا ہو گئے، قیدیوں کو گرفت کیا جانے لگا تو آواز آئی اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ تو حضور سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کون سی آواز ہے؟ کوئی آواز دینے والا بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔
اور کوئی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ کون آواز دے رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل آواز دے رہے ہیں اپنے گھوڑے کو. ان کے گھوڑے کا نام ہے ہیزوم. تو وہ کہہ رہے ہیں اقدم ہیزوم، ہیزوم تم بھی آگے بڑھو اور تم بھی پیچھے نہ رہو. تو یہ ان کو آواز دے رہے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن نعمان، ان کی آنکھ کٹ گئی تھی اسی جنگ میں، پپوٹے کٹ گئے اور آنکھ باہر نکل آئی. حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میری آنکھ کٹ گئی. تو حضور نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا اور آنکھ کے ڈھیلے کو اندر ڈال دیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میری یہ آنکھ کٹی تھی یا یہ آنکھ کٹی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس طرح آنکھ میری جڑ گئی. تو اس طرح سے بے شمار واقعات میدان بدر، وہ اسلام کی پہلی جنگ اور اتنی متبرک مقدس جس میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنی جنگ کے بارے میں معلوم نہیں اور اس دن کے بارے میں معلوم نہیں. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان ایام کو یاد رکھیں، ان تاریخوں کو یاد رکھیں. اور آپ جس طرح اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، شادیاں مناتے ہیں، میرج اینیورسری مناتے ہیں، میرے بھائیوں خدا را اپنے ان بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھیے اور اسلام کے ان عزائم، اسلام کی ان نشانیوں کو، شاعر کو یاد رکھیے. اللہ تبارک و اصحاب بدر وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام کسی مجلس میں لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس سے بیماری دور کر دیتا ہے. اصحاب بدر وہ لوگ ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ان کا نام جس دروازے پر لکھ دیا جائے وہاں چوری نہیں ہوتی. اصحاب بدر وہ لوگ ہیں کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو وہاں ان کا نام لیا جائے تو وبائیں دور ہو جاتی ہیں. تو ہم کیوں نہیں ان کا تذکرہ کریں اور کیوں نہیں ان کا ذکر کریں. اس لیے آج ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں بھی اور سب جگہ جو ہے وہ ان کا ذکر اور چرچا عام ہونا چاہیے اور بچوں کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ اصحاب بدر کون ہے اور یہ کون لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیضان نصیب فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہماری بیماریاں، مہلک امراض، یہ کرونا وائرس وغیرہ سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے.